آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ایک خوبصورت چھلاوا۔ کہانی ایک خوبصورت، حسین، دلربا اور اس کے سادہ مزاج عاشق کی، جو معصومیت سے منحوسیت میں بدل گئی۔ انسان کی ایک نیکی کبھی بھی اس کے کام آ سکتی ہے، اسی کے اوپر یہ کہانی ہے۔ شہریار، جو کہ ایک ایسے چھلاوے کے چنگل میں پھنس چکا تھا جہاں اس کا بچ پانا ناممکن تھا۔ ثنا ایک بے حد خوبصورت، حسین دلربا تھی جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ اپنے منہ بولے چاچا کے ساتھ رہتی، لیکن اس کا چاچا بڑا ہی عجیب انسان تھا۔ نہ وہ کسی سے ملاقات کرتا، نہ لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لوگوں کو اس کا انداز بڑا ہی عجیب لگتا، مگر ثنا کی خوبصورتی پر ہر کوئی فدا تھا۔ ہر شخص چاہتا کہ اس کی شادی ثنا سے ہو۔ شہریار بھی ایک ایوریج سا دکھنے والا لڑکا تھا جو دل ہی دل میں ثنا سے بہت محبت کرتا تھا، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی یہی محبت اس کے جان پر بنائے گی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کی کوئی نوکری لگ جائے اور وہ سیٹل ہو جائے، پھر ثنا کا منہ بولے چاچا سے اس کا ہاتھ مانگ لے۔ آخر وہ ایسا کیوں نہ سوچتا؟ تھا بھی تو اناتھ۔ ثنا کے چہرے میں اسے اس کا ادھورا پن پورا ہوتے ہوئے دکھتا تھا۔ ایک رات جب وہ دیر تک پڑھائی کر رہا تھا تو دیکھا کہ ثنا کہیں جا رہی ہے۔ اسے بڑا عجیب لگا۔ اس نے اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ثنا ایک ایسے گھر میں رک گئی جہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ شہریار کو بڑا عجیب لگا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے چلتے گیا۔ پھر جو اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں اس کا منہ بولا چاچا پہلے سے ہی موجود تھا۔ چاروں طرف آگ زنی تھی، رنگولی بنائی ہوئی تھی، بہت سارے رنگوں سے کھیل کھیلے بھی گئے تھے۔ یہ نظارہ دیکھنے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آج کسی کی بلی دی جائے گی۔ شہریار وہاں کا تماشا خاموشی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے چاچا نے اچانک سے اس کے گردن کو پیچھے سے پکڑ لیا، اسے ثنا کے پاس لے جانے لگا۔ جب شہریار نے ثنا کو سامنے سے دیکھا تو ایک دم سے ہکا بکا رہ گیا۔ کیا یہ وہی ثنا تھی جو اتنی خوبصورت اور حسین ہوا کرتی تھی؟ نہیں نہیں، اصل میں یہ ایک چڑیل تھی جو سیدھے سادے لڑکوں کو اپنے خوبصورتی کے جال میں پھنساتی اور ان کی بلی دے کر خود کو جوان رکھتی۔ اب شہریار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو کیسے بچائے۔ وہ بے بس ہو کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک سے اسے کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ یہ سنتے ہی شہریار عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا۔ ثنا اور اس کا چاچا کچھ سمجھ پاتے کہ اچانک سے کتوں کی فوج وہاں آ پہنچی۔ ہاں، یہ وہی کتے تھے جن کو شہریار روز کھانا دیتا اور بارش میں سونے کی جگہ بھی۔ آخر اس یتیم کے پاس اپنا تھا ہی کون؟ کتے یہ سب دیکھ رہے تھے اور شہریار کے ایک اشارہ کرتے ہی انہوں نے دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس طرح شہریار کی چھوٹی سی نیکی اس کے کام آئی۔ شہریار وہاں سے بھاگتے ہوئے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کے سرپنچ کو اس نے ساری بات بتائی۔ گاؤں والے لاٹھی اور آگ لے کر اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ یہ سارا تماشا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کہیں پہ بھی ثنا اور اس کے چاچا کو نہیں پایا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک سڑی ہوئی لاش ملی جس میں پورے کیڑے لگ گئے تھے۔ کچھ دیر انہیں غور سے دیکھا گیا اور کپڑوں کی پہچان سے پتہ چلا کہ یہ ثنا اور اس کے چاچا کی لاش تھی۔ گاؤں والے شہریار کی بہادری کی تعریف کرنے لگے اور گاؤں کے سرپنچ نے اپنی بیٹی سے شہریار کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ایک مہینے بعد شہریار کی اور سرپنچ کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ پورا گاؤں خوشی کے ماحول میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہر سال گاؤں سے ایک مرد کہاں غائب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ سب جشن میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن انہیں آگے آنے والے طوفان کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اچانک سے گاؤں کا ایک مرد پھر سے غائب ہو گیا۔ کیا ثنا لوٹ آئی تھی یا یہ بس لوگوں کا ایک بھرم تھا؟ اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔